جدا کر دو، یوں انقلاب ولایت کی ابتدا کر دو، گریبان پکڑ کے مقصرین کو محراب سے جدا کر دو، علی کے نام سے کر کے صلاۃ کو مقبول، علی کے نام سے کر کے نماز کو مقبول، ولایت شہ مرداں کا حق ادا کر دو۔ ملتمس شاعر اہل بیت خاکی نقوی صاحب سے آئے اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند تر صلوات۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ دین نبی ہوا جب ذکر علی سے کامل، دین نبی ہوا جب ذکر علی سے کامل، کیسے نماز ہوگی ذکر علی سے باطل۔ دین نبی ہوا جب ذکر علی سے کامل، کیسے نماز ہوگی ذکر علی سے باطل، اور ذکر علی ولی سے کامل نماز ہوگی، ذکر علی ولی سے کامل نماز ہوگی۔ کیا جانتا نہیں ہے اتنی سی بات جاہل؟ نعرہ صلوات۔ خالق ہے وہ علی کا، یہ عظمت خدا کی ہے۔ خالق ہے وہ علی کا، یہ عظمت خدا کی ہے۔ جو بھی علی کی مدح ہے مدحت خدا کی ہے، جو بھی علی کی مدح ہے مدحت خدا کی ہے۔ اور ظاہر خدا کے گھر سے جو نور علی ہوا، ظاہر خدا کے گھر سے جو نور علی ہوا، آمد علی کی کعبے میں حکمت خدا کی ہے، آمد علی کی کعبے میں حکمت خدا کی ہے۔ اور کرتے رہے رسول خدا مدح مرتضیٰ، کرتے رہے رسول خدا مدح مرتضیٰ، ان کو تھا علم یہ بھی عبادت خدا کی ہے۔ کرتے رہے رسول خدا مدح مرتضیٰ، ان کو تھا علم یہ بھی عبادت خدا کی ہے۔ اور ممکن نہ ہوتا سورہ کوثر کا پھر نزول، ممکن نہ ہوتا سورہ کوثر کا پھر نزول، ہونا ولی علی کا ضرورت خدا کی ہے، ہونا ولی علی کا ضرورت خدا کی ہے۔ اور چہرے میں فاطمہ کے محمد کا حسن ہے، چہرے میں فاطمہ کے محمد کا حسن ہے، وجہ علی میں ساری وجاہت خدا کی ہے۔ چہرے میں فاطمہ کے محمد کا حسن ہے، اور وجہ علی میں ساری وجاہت خدا کی ہے۔ اور خم میں رسول حق نے ولایت کی دی خبر، خم میں رسول حق نے ولایت کی دی خبر، اعلان مصطفیٰ میں حمایت خدا کی ہے، اعلان مصطفیٰ میں حمایت خدا کی ہے۔ اور اے منکر غدیر تجھے کچھ خبر نہیں، اے منکر غدیر تجھے کچھ خبر نہیں، حکم غدیر ہی تو اطاعت خدا کی ہے۔ اے منکر غدیر تجھے کچھ خبر نہیں، حکم غدیر ہی تو اطاعت خدا کی ہے۔ اور عشق علی ہی عشق خدا اور رسول ہے، عشق علی ہی عشق خدا اور رسول ہے۔ یہ عشق ہی تو اصل میں نعمت خدا کی ہے، یہ عشق ہی تو اصل میں نعمت خدا کی ہے۔ اور وہ لوگ ہی علی کے در پہ ہے سجدہ ریز، وہ لوگ ہی علی کے در پہ ہے سجدہ ریز، جن کے دلوں میں خاکی محبت خدا کی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سلامت رہیں شاعر اہل بیت ریحان مشتبہ نقوی خاکی نقوی بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خوبصورت اشعار کا ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ شہزادی کونین ان کے قلم میں مزید بلندی عطا فرمائیں۔ میں نے صرف ایک سوال کیا، جناب صلاۃ پنجگانہ میں نماز میں پاک امام علی علیہ السلام کی پاکیزہ ولایت کی گواہی دیتے ہیں، ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں، 4 میں سے سنیے گا۔ شکن آلود جبینوں کو علی دیکھتے ہیں، شکن آلود جبینوں کو علی دیکھتے ہیں،
دہر کے سارے لعینوں کو علی دیکھتے ہیں. وہ لعین ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اور نماز میں انکار ولایت علی کرتا ہے. شکن آلود جبینوں کو علی دیکھتے ہیں، دہر کے سارے لعینوں کو علی دیکھتے ہیں. وہ ہو غاصب یا منافق یا مقصر کوئی، وہ ہو غاصب یا منافق یا مقصر کوئی، سب ابا پوش کمینوں کو علی دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری. مظلوم کربلا کا پیغام ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے. شیعہ سمجھنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. جو شخص مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں، جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، جو شخص میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، بلند تر صلوات. میں اب نہیں پڑھوں گا. میں ملتمس ہوں اپنے بزرگ جناب شاد نقوی الہ آبادی صاحب سے آئیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر. آئیے شاہ چچا، بسم اللہ. یہیں پہ آئیے، بسم اللہ. محمد وآل محمد صلوات. مومنین، نعرہ حیدری بھی اسم اعظم ہے، درود بھی اسم اعظم ہے. میں یہ چاہتا ہوں نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جو سب کے دل پر لکھا ہے وہ نام پڑھتا ہوں. جو سب کے دل پر لکھا ہے وہ نام پڑھتا ہوں. درود آپ پڑھے میں سلام پڑھتا. آپ پڑھے میں سلام پڑھتا ہوں. علی علی مدد یا علی علی مدد. یہی وظیفہ ہے جو صبح کو شام پڑھتا. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ
دل و جاں سرور ہوتے ہیں. قسم ہے مولا علی کی نماز مومن میں, قسم ہے مولا علی کی صلاۃ مومن میں, نہ ہو ولا تو یہ سجدے فضول ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ بآواز بلند. توجہ بات شروع کی جائے. قرآن کے دل کی آخری دھڑکن تلاوت کرنے لگا ہوں. یاسین دل ہے قرآن کا اور اس کی آخری آیت ہے. گھبرا گئے ہو؟ یہ میری سمجھ, شعور اور ادراک سے آگے کی چیز ہے, مگر آپ سے شراکت کر رہا ہوں. کائنات اس کے نام کی تسبیحیں پڑھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. پتہ نہیں وہ خود کبھی کبھی زبان بے زبانی سے اپنی تسبیح خود کیوں کرتا ہے. ہاں جی, کبھی سبحان کہہ کر, کبھی سبحانہ کہہ کر, اور 14 مرتبہ اس نے سبحانہ کہا ہے قرآن میں. جو ادھر والے ٹھیک ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي, سورہ یاسین کی آخری آیت ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پر تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے. ہاں, تم نے میری تھکن اتار دی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے, کل شے کا اقتدار, کل شے کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ حقدار ہے تسبیح کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹ کے تم نے آنا ہے. چار مقام پہ قرآن میں ملکوت کا لفظ آیا ہے. 2 دفعہ سلطنت کے معنی میں اور 2 دفعہ طاقت اور اقتدار کے معنی میں. سورہ انعام اور سورہ اعراف میں سلطنت کے معنی ہیں. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائی, یعنی زمین و آسمان کی سلطنت دکھائی, بادشاہی دکھائی. اسی طرح سورہ اعراف میں فرما رہا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. جاگنا, تھوڑی دعوت فکر بھی ہے. اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ زمین و آسمان کی سلطنت کو نہیں دیکھتے, اور کیا ان کو نہیں دیکھتے جنہیں اللہ نے شے سے بنایا ہے. معلوم ہے شے سے بننے والے الگ ہیں, اور جن کا شے سے تعلق نہیں وہ کوئی اور ہیں. یہ دونوں آیتیں عمران رحمان بھائی دشاد نقوی سلطنت کے معنی میں ہیں. اور سورہ یاسین کی جو آیت میں پڑھ چکا اور سورہ مومنون, یہ پھر ایک الگ بات چل جائے گی, کبھی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ انعام, آراف,
غور کیجئے گا، انعام، آراف، دو الف ہیں دونوں میں، اس میں سلطنت ہے۔ یاسین، مومنون، دونوں کا اختتام نون پہ ہے، اس میں اقتدار ہے۔ اللہ، ہاں بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، خود سوچتے رہیے۔ اب سورہ مومنون میں کیا کہہ رہا ہے؟ قل، وہاں خود بات کی تھی، یہاں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے میرے حبیب اپنی طیب طاہر پاکیزہ زبان سے فرما دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے وہ پناہ دیتا تو ہے، لیتا نہیں۔ ہے تو عجیب بات، مالک زور آور جو ہوا ہے، ہم جیسا ایسی کوئی بات کرتا تو چلو کچھ کہا بھی جاتا، اب تیرے جبروت کے سامنے، تیرے جلال کے سامنے، تیری قدرت کے سامنے دم کون مارے؟ ادھر ہاتھ دکھاتا ہے، جو سوچ کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، غزل فنون سے خطاب نہیں کر رہا، جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو ان سے خطاب کر رہا ہوں میں۔ ادھر ہاتھ دکھاتا ہے، ادھر کہتے سبحانہ و تعالی میں بے بدن ہوں، بے بدنی بھی ہے فرمان محسن، اور پھر ہاتھ بھی۔ میں نے جب لفظ ید کو دیکھا ہے نا سورت ملفوظی میں، اس میں حرف 5 چھپے ہیں، عدد ان کے 14 ہیں۔ پہلے پڑھ رہی ہیں باتیں، اب دیکھیں نا، ید، یہ منور بھائی اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں یہ نہیں یا کہتے ہیں، یہ الف یا، یہ الف یا، 2 حرف، دال 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 الف لام، 3 اور 2 حرف 5 ہیں، اور عدد یہ کہ 10 ہیں، دال کے 4 ہیں، عدد 14 ہیں۔ اللہ نے چلتے پھرتے ثبوت دے دیا ہے، اگر قیامت کو ہاتھ کٹوانے سے بچنا ہے نا تو اس ثبوت سے سبق حاصل کرنا، یہ 5 رکھے، یہ 14 بنائے۔ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا۔ گھبراہٹ تو نہیں نہ ہو رہی؟ ہاں، اور اچھا تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن، اور شاہد نقوی صاحب اللہ کی عدالت تک ضامن، میدان حشر تک طاہر ضامن۔ کھولنا تفاسیر اہل بیت، پوچھا گیا قرآن کے بارے سے، یہ کیا ہے؟ بے بدن ہو کے کبھی ہاتھ دکھاتا ہے، کبھی آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی پہلو کی بات کرتا ہے۔ ہاں، 5 کی قسم، 12 کی، 14 کی، ان کے خالق کی قسم، تمہاری تسلی کے لیے قسمیں کھائیں۔ فرمایا ماؤ من آیتن یذکر فیہ العین والید او الجنب او نحوہما فالمراد منہ الولی والامام۔ فرمایا جہاں جہاں قرآن میں اللہ کے آنکھ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پہلو کا ذکر ہو، وہ بے بدن ہے یا ولی یا کسی امام کی بات ہو رہی ہے۔
کیوں یہاں غفران ایک سوچنے والی بات ہے، یہ کیوں فرمایا فل مرادو منہل ولیو ول امام؟ امام کہہ دیتے کافی تھا، یہ کیوں کہا؟ اس سے مراد ولی اور امام، ولی کو الگ گنا، امام کو الگ گنا۔ میرا اڑنے کو دل ہے، ٹوٹے پر والوں بیٹھے رہنا، میں جا رہا ہوں، ذوق بلا والے میرے ساتھ اڑان بھریں گے۔ اگر صرف امام کہتے تو اس اقتدار میں عباس شامل نہ ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نہیں؟ عباس کو بھی اس اقتدار میں شامل کرنا تھا، اس لیے ولی کہا، کیونکہ میں نے اس کی زیارت میں یہ جملے کراچی والوں پڑھ رکھے ہیں، السلام علیکہ ایھا الولی الناس، اے نصیحت کرنے والے ولی میرا سلام۔ عباس امام نہیں، ولی ہے۔ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں ریحان بھائی کس کے ساتھ سے میری بات گزر گئی، میں نے کہا امام نہیں ہے، ولی ہے۔ اور اللہ کی ایک بہت بڑی صفت کا مظہر ہے یہ دیکھو 14 کے 14 اللہ کی ہر صفت کے منور بھائی ادنان بیٹے مویز بیٹے مظہر ہیں، لیکن پھر کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی صفت کا خاص مظہر بنایا۔ جیسے تمہارے زمانے کے امام کو بھیجا، اے میرے بقیہ، میرے بندے سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے، یا میری یہ صفت کو عام کر دے، بتا زمانے کو جیسے میں ہوں بھی اور نظر بھی نہیں آتا۔ اب اسی طرح جیسے اس کو ذات مستور کہتے ہیں، خدا کو مستور ذات، چھپی ہوئی ذات، پردے والی ذات، اللہ نے بطول سے کہا میری مستوری توحید کی مظہر بن جا، زمانے کو پتا چلے کہ مستور ذات کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح اب دیکھو علم غیب تو میں جانتا نہیں، چہرے پڑھنے کا غزنفر سے بڑا ماہر ممبر پہ شاہد نے بٹھائے، کوئی میرا چیلنج، ابھی شجرے ابھریں گے میں پڑھ لوں گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ الملک، بیدہ الملک، میرے ہاتھ میں ہے ملک، میرے ہاتھ میں ہے اقتدار، میرے ہاتھ میں ہے سلطنت، اور ہاتھ رکھتا نہیں۔ ہاتھ رکھتا نہیں اور ملک بھی ہاتھ میں ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی مظہر چاہیے نا جس کے ہاتھ نہ ہوں۔ اور اقتدار کائنات پہ ہو، اور وہ عباس اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی خدا کی آنکھیں، ہاتھ یا پہلو کا ذکر ہو، اس سے مراد یا کوئی ولی ہے یا امام ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہونا؟ چلے ابھی دیکھ لیتے ہیں کون گھبرایا ہوا ہے کون نہیں۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، بڑی شورہ افاق آیت ہے، انشاءاللہ کوئی میں پڑھنے لگا ہوں، سنبھال لینا۔ فرمایا قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ فرمایا یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے،
قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ یہ روزمرہ بھی ہے اور مطلب کہ ایڈیم کے طور پہ ایک بات استعمال ہوتی ہے، فلاں بندہ بڑے کھلے ہاتھ والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت خرچ کرتا ہے، بولتے ہو نا یہ لفظ، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ اب بات پچھلی قطار والا ہوئی دو ہاتھوں کی۔ ایک بندہ پہنچ گیا تمہارے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ دو ہاتھ بتاتا ہے، اور جہاں دو ہاتھ ہوں داہنا بھی ہوتا ہے بایاں بھی ہوتا ہے، اس کا دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے؟ فرمایا قلتا یدیہ یمین، اس کا بایاں کوئی نہیں، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ خدا کے ہاں بایاں ہے ہی نہیں۔ قلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں داہنے ہاتھ ہیں۔ سرکار کون؟ قال انا وعلی۔ نہیں، اس بات میں عذران ایک سبق چھپا ہے ہم جیسے بے علموں کے لیے، اور اسی کی طرف آپ کو دعوت دینی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بدن پہ دو ہاتھ ایک سائیڈ پہ ہوں برے لگتے ہیں، بھائی یہ تو عیب ہے بظاہر، بھائی ایک بندے کے ہاتھ پہ 6 انگلیاں ہوں، عیب لگتا ہے نا؟ تو اب رسول جو فرما رہے ہیں کہ اس کے دونوں دائیں ہیں، یعنی ہاتھ ایک ہے، کبھی میں ہوتا ہوں دایاں، اور کبھی علی ہوتا ہے دایاں، یعنی رسول اپنے اور علی کے درمیان ہاتھ جتنا فاصلہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ حالانکہ دایاں بایاں ایک ہی بدن پہ ہیں، لیکن منور بھائی رسول نہیں برداشت کر رہے کہ علی کو بایاں کہا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں، جو میں ہوں وہی علی ہے۔ جب رسول علی کو ایک بازو میں دیکھنا چاہتا ہے تو شیعہ ہو کے نماز میں بازو الگ الگ کیوں کر رہا ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اب کھلی دعوت ہے بھیا، یا کوئی اور لاؤ جسے وہ اپنا ہاتھ کہے۔ لا سکتے ہو؟ وقت دے سکتا ہوں جتنا چاہو، قیامت تک کافی ہے، آگے ہے نہیں نا، ورنہ اور بھی دیتا۔ قیامت تک ڈھونڈو،
جب کوئی اور ید اللہ مل گیا، ید اللہ کی قسم اس ید اللہ کو چھوڑ دوں گا جب تم نے دوسرا ید اللہ دکھا دیا۔ اور اگر نہ لا سکو، یہ جب تک نہ لا سکو تب تک تو پھر اسی ید اللہ سے گزارا کرنا پڑے گا نا۔ کیا کروں ریان بھائی، کہنے کو دل بھی چاہتا ہے اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ۔ نہیں ہاں نہ کرو گے تو میں تسلی سے بات کروں گا۔ کوئی نہیں معبود مگر اللہ، اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں اللہ مگر ہوا۔ اب میری پریشانی میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے عدد میں مجھے 12 ملے۔ میں کہہ گیا میں لا الہ الا اللہ کے حرف گن لو، پورے 12 ہیں۔ اور زیارت جوادیہ کسی مولوی نے نہیں، تیرے نمائے امام حضرت سرکار جواد الائمہ علیہ السلام نے جو اپنے بابا کی زیارت 201 ہجری میں پڑھی، ان کی تربت کے سرانے کھڑے ہو کر اس میں لفظ یہی بولے تھے، السلام علی حروف لا الہ الا اللہ پھر رقوم المسطرات، سطروں میں لکھے گئے لا الہ الا اللہ کے حرفوں پر سلام۔ ٹھیک ہے؟ اچھا لا الہ الا تک عدد بنتے ہیں 99۔ لا الہ الا گرنے نا ذمہ دار ہوں، ابھی 3 دن یہی ہوں، میں تمہارے شہر میں ہوں، پکڑ لینا۔ لا الہ الا تک 99 اور اللہ کے ہیں 66۔ اب 99 اور 66 کتنے بنے؟ 100 1 اور 6 7 اور 5 12، عدد میں بھی پھر 12 نکل آئے۔ پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اب دیکھو، مجھے اپنی ذات کا ڈر نہیں ہے، ذات واجب کی قسم میں چاہتا ہوں کسی مومن کا ذات چھل کے نہیں۔ خود ساختہ عقیدہ نہیں اپنایا کرو، بس جو مالکوں نے دیا۔ اللہ علی سے لیتے ہو، علی مولوی سے لیتے ہو، یار یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہاں علی بھی علی سے لیا کرو، علی سے پوچھا کہ تم کیا ہو، زمانہ کیا جانے کہ علی کیا ہے۔ ہاں یا علی سے پوچھو، یا جو اس سے بڑا ہو اس سے پوچھو، اور اس سے بڑے بس 2 ہیں۔ ہاں یا نبی سے پوچھو یا جلی سے پوچھو۔ میری طرف دیکھو، ہاں دل میں یا علی ادرکنی کہہ دینا، کفر بھی نہ کر بیٹھنا، شرک کے گڑھے میں بھی نہ گر جانا، امام کے منکرین میں بھی نام نہ لکھوا لینا۔ لا الہ الا اللہ کے عدد بنے عدد کامل 12، اور لا الہ الا ہوا کے عدد ہیں 110۔
میں نے ابھی بتایا نا کہ لا الہ الا تک 99 ہیں اور ہوا کے 11 ہیں، ایک کے 5 واؤ کے 6، اب 99 میں 11 ملاؤ۔ جب وہ اپنی ہویت کے پردے میں دیکھنا اس کو چاہتا ہے، پیچھے ہمارا گھبرا تو نہیں گیا نا؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ید اللہ، کیا کیا غفران لقب ہیں شہنشاہ کے، یعنی اس کے القاب کی نسبتیں ہی اللہ کی طرف۔ عہدہ ولی اللہ، علی وہ طلسم کبریائی ہے کراچی والوں کہ اس کا محمل بھی منصب ہے۔ دیکھو محمل میں واو ملاتے ہیں ہمیشہ، چلو میں دلشاد نقوی کا نام لیتا ہوں کوئی اور ناراض نہ ہو جائے۔ اب اگر میں ان کا نام محمل بناؤں، دلشاد ولشاد، واو لگ کے محمل بن گیا۔ ولشاد کی کیا معنی ہے؟ کسی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، محمل ہے۔ یادی تو کیا ہے، تیرا نام بگاڑے بھی لوگ تو علی ولی کہیں گے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ ہاں گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں نے مانگا ہوا نہیں، میرا اپنا ہے، تسلی رکھیے۔ ہاں غضنفر کا ہاتھ ہے نا؟ اب یہ رسائی ہے میرے ہاتھ کی، بہت کیا تو بس کوئی 1 آدھ انچ اور اوپر ہو گیا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب دونوں باتیں بچوں سچی ہیں، غضنفر کی پہنچ اس سے آگے نہیں، صحیح ہے، ہاتھ کی پہنچ اس سے آگے نہیں، صحیح ہے، کیونکہ ہاتھ کی پہنچ ہی تو ہاتھ والے کی پہنچ ہوتی ہے، علی ہے اس کا ہاتھ۔ رہو میں راضی تم سے شاید نجم راضی ہوں، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ یہ پہنچ سوچ کے بنانا، کیونکہ ہاتھ کی پہنچ ہی ہاتھ والے کی پہنچ ہوتی ہے۔ تو کہاں؟ اور ویسے ریحان بھائی یہ اصول نہیں کہ جہاں ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ والا وہیں ہوتا ہے، جہاں ہاتھ والا ہوتا ہے ہاتھ وہیں ہوتا ہے۔ اب نہیں اب ایسے نہیں بات بھیا، مالکوں کا نمک حلال کرنا ہے مجھے۔ اب دیکھیں میں مجلس میں آنے لگا، ایک بندے نے مجھے یہاں سے پکڑا اور دھکا دے دیا، تم نہیں آ سکتے مجلس میں۔ اب وہ لاکھ کہے کہ بولا میں نے آپ کا ہاتھ جھٹکا ہے، آپ کو تو نہیں جھٹکا۔ میں کہوں گا یہ منافقت کر رہا ہے تو، ظاہر جھٹکا ہی تو ہاتھ کے ذریعے جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا ہاتھ باہر جھٹک رہا ہے۔ یہ نہ کرنا، ہاں کیونکہ ید اللہ ہے،
اس کی شان کے مطابق اس کے ہاتھ کی پہنچ بنانا. اگر آپ تھکے نہیں تو میں اپنا موضوع نہیں چھوڑا. اللہ کے ہاتھ کی پہنچ کی بات سامنے آئی وہ سنانا چاہتا ہوں تمہیں، لیکن اس پہ کچھ وقت لگے گا. جو چپ تھے وہ نہیں سننا چاہتے نا. انا جو بچے ان تاجرا من اہل الیمن اتاذ فی الاسواق المدینۃ زرعات فلن باحسن ما یکون فوقع حبه فی قلبه فسال عنه اہل المدینۃ قالوا هذا طفل یتیم لیس له اب ولکن له ام یہودیۃ. یمن کا ایک تاجر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. ایک بڑا خوبصورت پیارا بچہ دیکھا. بچے کی محبت تاجر کے دل میں پیدا ہوئی. خود لا والد تھا، بے اولاد تھا. پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ ان کا یتیم ہے، باپ مر گیا ہے، اس کا ماں ہے مگر یہودیہ ہے، یہودی مذہب سے تعلق ہے. اچھا چلو بلاؤ تو صحیح اسے. آ گئی. کہنے لگا یا مات اللہ حبیلی ابنک انی ارید ان اتخذہ ولدا لأن لیس لی ولد، میری اولاد نہیں ہے، تیرے بیٹے کو بیٹا بنانا چاہتا ہوں، یہ بیٹا مجھے بخش دے. عورت کہنے لگی دماغ ٹھیک ہے نا، کبھی بھی بیٹے بھی دیتا ہے، جتنی دولت چاہے میں دوں. کون بیچے بیٹا؟ زار زار رونا شروع کیا. روتے دیکھ کے مائی کا بھی دل بھر آیا. چاچا رو نہیں، بیٹا دیتی ہوں. یہ شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، ہر سال میرا بیٹا مدینے میں لے کے آؤ گے اور مجھ سے ملاؤ گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں تو ویسے بھی تجارت میں سفر کرتا رہتا ہوں. پکا وعدہ رہا. محمد و آل محمد ضامن. لے آؤں گا، ملاؤں گا. پیچھے مالے والا تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ کافی مال و دولت بھی دیا اس یہودی عورت کو. بچے کو لے کے چل پڑا. اخذ طریق البحر ورکب السفینۃ، سمندری سفر شروع کیا. کشتی میں سوار ہوا، اور بھی تاجر لوگ کشتی میں تھے. غلی البحر غلیانا شدیدا، تمہاری تسلی کے لیے ساتھ ساتھ عبارت پڑھتا جا رہا ہوں. سمندر میں طوفان آ گیا، اور یوں جیسے کاغذ کی کشتی ہو، لے رہے ہوں اٹھا کے ادھر مارتے ہیں، ادھر سے ادھر مارتے ہیں. ایکنوا بالہلاک، یقین ہو گیا کہ ہم مر گئے، نہیں بچتے. اجمعوا علی ان کل مالک یلقی مملوکہ فی البحر لعل اللہ ینجینا. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہر تاجر اپنے اپنے غلام کو اپنا فدیہ بنا کے سمندر میں پھینکے، شاید بلا ٹل جائے اور اللہ ہمیں نجات دے دے. سب پھینکتے رہے. اس کی باری آ گئی، تو بھی پھینک. کہنے لگا واللہ ہے ھذا لیس لی بعبد، اللہ گواہ ہے اس کی قسم یہ میرا غلام نہیں. میں تو اسے متبنہ بنا کے لے جا رہا ہوں اور اس کی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ہر سال ملانے لے کے آؤں گا، میں اسے کیسے پھینک سکتا ہوں؟ اخذوا منہ قصرا ورموہ فی البحر. انہوں نے کہا اچھا ہمارے غلام ڈلوا دیے سمندر میں، اپنا بچانا چاہتا ہے. سب نے مل کے وہ بچہ چھین لیا اور اٹھا کے سمندر میں پھینکا. سارے اٹھانا، ادھر پھینکا. امر اللہ حوتا من الاحوات یلتقطہ وامرہ اللہ توہن لہ عظما ولا تجرى لہ بدنا والقہ فی الجزیرۃ الفناء من الہند.
ادھر بچے کو اچھالا گیا سمندر کی طرف، اللہ نے ایک مچھلی کو وحی کی، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال لے۔ کیسے؟ نگل لے، لا توہن لہو عظمن، خبردار اس کی ہڈی نہ توڑنا، ولا تجرح لہو بدن، اس کے بدن پہ خراش بھی نہ ڈالنا۔ اور ہند کے فلاں جزیرے میں، اپنے پیچھے والے کو جگانا، نیلی قمیص والے کو، بھائی بڑا کلیجہ ہے آپ کا، اتنے شور میں سو رہے ہو۔ ہاں رات جاگتے رہے تو جا کے سو جاؤ، یہاں بیٹھ کے سو کے گناہگار مت بنو۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں اور تو باقی ادھار کر لیتا ہوں پھر کبھی سے۔ بھائی ادھر گرا سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا، اور وہ ہند کے فلاں جزیرے میں اسے اگلنا ہے، اگل دیا، غوش آلے، بچے پہ غشی تاری تھی، بے ہوش تھا۔ فلما استفاقا مرہ بساحل البحر، جب ہوش و حواس میں آ گیا بچہ، سمندر کے کنارے کنارے چل دیا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کراچی والوں کہ چونکہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس وقت سارا بر صغیر ہند ہی کہلاتا تھا، اور اس ایک ہند میں کئی ریاستیں تھیں، کئی ملک بنے ہوئے تھے، اور ہر ملک کا بادشاہ الگ تھا۔ ایک بادشاہ ایک ملک کا مر گیا، وَأَوْصَى لِخَوَاصِهِ وَوَزَرَائِهِ أَن يُرْسِلُوا بَعْضًا لَهُ عَبْيَضًا مَنْ حَتَّى عَلَى رَأْسِهِ الْبَازِي يَجْعَلُوهُ مَلِكًا۔ بادشاہ لاولد تھا، مرتے ہوئے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، خواص سلطنت کو وصیت کی کہ میرا وہ جو سفید باز ہے نا اسے چھوڑنا، جس کے سر پہ وہ بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا دینا۔ جو چپ ہو تمہیں شاید پتہ ہے اس واقعے کا، ہے تو آگے آپ بتا دو، میں داد دیتا ہوں۔ اور اگر مجھ سے سننا ہے بھیا تو پھر قیمت بھی میرے والی، پھر یہ سستی نہیں چلنے کی۔ ارسلوہم من ثلاثۃ ایام، 3 دن ہو گئے تھے، صبح کے وقت باز کو چھوڑتے تھے، کانا یطیر یومن، پورا دن باز اڑتا رہتا تھا، کسی کے سر پہ نہیں بیٹھا، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن آ گیا، اب پیچھے پیچھے اس بادشاہ کے وزیر، مشیر، عمائدین سلطنت گھوڑوں پہ ہوتے تھے، گھوڑے دوڑا کے باز کا پیچھا کرتے رہتے تھے، پتہ چلے کہ اس کے سر کے بیٹھا ہے۔ حتی البازی علی راس ذالک الصبی، اسی لڑکے کے سر پہ آ کے باز بیٹھ گیا۔ اخذوہ وجعلوہ ملکا، پکڑ لیا، خلد فاخرہ اور تاج سر پہ رکھ کے بادشاہ بنا دیا۔ جاء ذلك التاجر فی العام القابل، دوسرے سال وہی یمن والا تاجر پھر مدینے آیا۔ اب اس بچے کی ماں کو مخبری ہوئی، اور جسے تو نے بیٹا دیا تھا وہ آیا ہوا ہے مدینے، مگر تیرا بچہ تو ساتھ نہیں ہے۔ وہ آئی ڈھونڈتی ڈھانڈتی، اینا والا دی، بیٹا کہاں ہے میرا؟ جال یبکی، رونا شروع کیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ فصرخت ونادت یا للہی یا للہی، مائی نے تو شور مچا دیا، پورا قبیلہ اکٹھا کر لیا، پکڑو اسے، یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، اور یہ مسلمان ہے، ان کی نبی کی شریعت النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، مارو اسے میرے بیٹے کے قصاص میں۔
میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. ہاں میں تو تمہاری محبت میں پڑھ رہا ہوں. پکڑا گیا جعل یبکی، رونا شروع کیا. سار اٹھانا اذ مر الحسن والحسین، جوڑی کا گزر ہوا وہاں سے. حسن حسین گزرے. فلما نازل الحسین قال یا شیخ ما یبکی اتجزا من الموت. اچھی خاصی ڈھلی عمر پکی عمر کا بندہ ہو کہ موت کے ڈر سے رو رہا ہے. جعلت فداکما نفسی لتراب نالکم الفدا، میری جان آپ کی جوتیوں کے تلوے کی خاک پہ قربان. موت سے نہیں ڈرا. ولکن لی ام کبیر، یمن میں میری ایک ضعیفہ ماں ہے. رو اس لیے رہا میں نے کافی دولت چھپائی ہوئی ہے، میری ماں کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. چاہتا یہ تھا کاش مہلت ملتی، جا کے وصیت بھی کرتا، ماں کو وہ خفیہ دولت بھی دے آتا. اچھا اگر ہم تیری ضمانت لے لیں. یہ پچھلا مالا نعرے میں شامل نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں. ہم اگر تیرے ضامن بن جائیں، بتا آنے جانے میں اور وہاں یہ سارا کچھ سمیٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بتائے دن مثلا 15-20 جو بھی بتائے. کہا ٹھیک ہے. یہودیو خلو سبیلہو، چھوڑ دو. نحنو نضمن لہو، ہم ضامن ہیں اس کے. فَأَتْرَكُوهُ، چھوڑ دیا یہودیوں نے. سار اٹھانا. ہاں اب جس طرف آ رہا ہوں اسی لیے تو میں نے یہ بات شروع کی تھی. اتبعت اليهود على طريق التاجر قبل وروده يوما حقدا لرسول الله واهل بیته. چونکہ یہودیوں کے دل میں رسول اور ان کی اہل بیت کے بارے میں بڑا حسد تھا. جس دن تاجر نے آنا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے اس کے راستے پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے. بس اس نے کہا نا بھائی جمعہ کو آؤں گا، جمعرات کو شام کو ہی بیٹھ گئے. بس جو ہی دور سے اسے آتے دیکھا، اخذوہ وغسقوہ وطرحوہ فی البیر، پکڑ لیا، مشکیں کس لی، ٹانگیں باندھ کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا. کفران حیران ہو جاتے، سوچنے لگ جاتے ہیں نا، یہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. بھیا سوچنا نہیں، بس سنو، جو دل کو لگے مان لینا، باقی مالکوں کی طرف لوٹا دینا. اب جناب اگلے دن جو وعدہ تھا، شام کو پہنچ گئے حسنین شریفین کے پاس. وہ جس کی آپ نے ضمانت لی تھی، دن ڈوب گیا، نہیں آیا. آپ کے نانا کی شریعت ہے جان کا بدلہ جان، کون سا شہزادہ چلے گا؟ دونوں نے مسکرا کے کہا دونوں چلیں گے. میں ایک کیوں، ضمانت لینے والے بھی دو تھے، قصاص میں بھی دونوں چلتے ہیں. چل پڑے یہودیوں کے ساتھ. کمبر نے دوڑ کے امیر کائنات کو بچا. او مولا، یہودی جوڑی کو لے کے جا رہے ہیں قصاص میں شہید کرنے کے لیے. علی مسکرائے، گھبرا نہیں، اپنی سانسیں بحال کر. وَنَادَىٰ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلَا مَنْ أَرَادَ أَن يَرَىٰ قُدْرَةَ اللَّهِ وَمَا أَقْدَرَهُ اللَّهُ عَلِيًّا.
فَلْيَجْتَمِعْ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِي، پورے مدینے میں منادی کر دے کمبر کہ جو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ نے علی کو کیا قدرت عطا کی ہے، وہ جمع ہو جائے فلاں جگہ. خرج الناس رجالا ونساء حتی المخدرات، جو بوڑھے تھے سر کانپ رہے ہیں، لاٹھیاں ٹیکتے ٹاکتے آ رہے ہیں. علی کی قدرت دیکھیں. بچے ضد کر کے اپنے ماں باپ کی گودوں میں چڑھے ہوئے ہیں. حتی المخدرات، حتیٰ کہ جن پردہ داروں کے چہرے سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے وہ بھی علی کی قدرت دیکھنے گھر سے نکل آئے. اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے دل میں کیا سر آ رہا ہے. میں تو ریحان بھائی دلشاد نقوی ید اللہ کی قدرت کی وسعت بتا رہا ہوں، پہنچ کیا ہے نہ بتاؤں. زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا. زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. اب فرقان محسن مجھے اس گھر کا پتہ نہیں، عجیب شہنشاہ ہیں یہ لوگ. کبھی براہ راست حکم دیتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں. نمازیں اور کسی وجہ سے نہیں پڑھتے، اس لیے پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں اللہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں. فَصَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَكَعَتَيْنِ. سب کے سامنے اہل مدینہ، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مسلمان، سب جمع تھے، مرد و زن، بچے بوڑھے جوان. 2 رکعت نماز پڑھی حقیقت نماز نے. جاگتے رہنا. وَمَدَّ يَدَيْهِ شَرِيفَتَيْنِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ. ید اللہ نے ایک ہاتھ ادھر پھیلایا، ایک ہاتھ ادھر پھیلایا. اخذ التاجر من السریر من الہند والتاجر من البیر. بچے کو ہندوستان سے تخت سے اٹھایا، تاجر کو کنویں سے اٹھایا. اور مزے کی بات غفران یہ ہے، جو جھگڑا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے تھے، جب ید اللہ نے اٹھایا ہاتھ بھی کھلے ہیں، پاؤں بھی کھلے ہیں.
مسکرا کے علی نے فرمایا ایک ڈھونڈ رہے تھے، لو دونوں سنبھالو، میرے دونوں واپس کرو۔ اور پھر اس بچے کی ماں کی طرف دیکھ عین اللہ نے فرمایا تو نے بھوکا ننگا دیا تھا، ہم نے بادشاہ واپس کیا۔ اللہ اللہ جتنے مرد و زن تھے منہ کے بل گرے، معذرتاً الی اللہ و علی الرسول و الیک یا امیر المومنین علمنا الاسلام۔ سرکار اللہ سے بھی معافی، رسول سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں، اسلام سکھائیے۔ بس ختم ہو گئی میری بات، مگر ایک بات نہ کہی نا تو میری بات بے مقصد رہے گی میرے نزدیک۔ انہوں نے امیر کائنات سے کہا مولا اسلام سکھائیے، علی کی نگاہ چھوٹے شہزادے پہ رک گئی، یا حسین علمہم الاسلام، انہیں مسلمان کر۔ حسین فرما رہے قولو لا الہ الا اللہ، دیکھا نا غور ہی نہیں کیا۔ اور یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں، پھر اللہ کا کلمہ حسین کیوں پڑھا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہودی کیا خدا کو نہیں مانتے؟ بھئی اہل کتاب ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، پھر کیوں حسین نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ؟ بتا رہے تھے ہم جیسے بے علموں کو ہماری ولایت کے اقرار کے بغیر نہ اس کا کلمہ پیدا دیتا ہے، نہ رسالت کا اقرار پیدا دیتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھا گیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، آپ کے حصے کا ہو چکا۔ خون رونے والا اور علی کی بیٹی ان کے حصے کا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ان دونوں ہستیوں کو نہ میرے علم سے کوئی غرض، نہ میری خطابت سے کوئی واسطہ، ایک اللہ کا علم، ایک عالمہ غیر معلمہ، دونوں پرسے کے لیے آتے ہیں۔ بس میں یاد دہانی کے دو جملے بولوں گا، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا، جتنا مقدر ہے کسی کے آنکھ کا اتنا وضو کر لے گی۔ میں نے کتابوں میں کراچی کے سید و غیر سید و ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں یہی پڑھا ہے کہ تیرے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری ماہ رمضان 40 ہجری والا اپنے گھر میں بھی مہمانوں کی طرح گزارا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں بد دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے کسی غم میں نہ روئے۔ مجلس کے مالکوں کے پاس تمہارا صلہ موجود ہے، کیا کرتے ہیں بھائی مصائب میں تو بازو کھول کے بیٹھا کرو۔ مصلے سے اٹھ کے کبھی سین میں نکل آتے ہیں، کبھی سوئے ہوئے عباس کی کلائیاں چومتے ہیں، کبھی شام والی مخدومہ کا بلا تشبیہ سر چومتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی لفظ ہے ذات واجب کی قسم کہ کبھی کبھی عین اللہ کے گرم آنسو صحیفہ عصمت پہ گرتے ہیں نا، تو بی بی تڑپ کے
बाबा के गले में बाएं डाल के कहते बाबा क्या है, माह रमजान तो पहले भी आते रहे हैं, कहीं ये रमजान मुझे बर्बाद करने तो नहीं आ? अल्लाह अकबर, आला ज़मातुल्लाह। अली तसल्लियां दे देते हैं। जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं माह सियाम के, अली का इज़्तिराब, बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये सोचना भी कुफ्र है कि मौत को मारने वाला अली मौत से डरता होगा। पता नहीं क्या क्या चीज अली को रुला रही है। अल्लाह अकबर, अला तमतुल्लाह। ये जिस रात में अज़ादारो तुम बैठे हो ना, आज की रात ये बेचैनी उरूज पे थी तेरे मौला की, जिसने कुदसियों से मुसल्ले छुड़ा दिए, होरों से तस्बीहें गिरवा दी। क्योंकि किताबों में ये बस 2 रकत पढ़ते हैं फिर बाहर निकलते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर उफ़क़ मशरिक़ की तरफ देखते हैं और ठंडी सांस लेके कहते हैं अभी देर है। अल्लाह अकबर। जो जो रोने की नीयत लेके बैठा है, फिर जाते हैं, फिर 2 रकत पढ़ते हैं, फिर बाहर आके देखते हैं, फिर ठंडी सांस आके अभी बहुत देर है। अला ज़मातुल्लाह। अली और औलाद अली की आदत थी, सुन्नती नमाजें भी घर में पढ़ते थे। इब्ने हुबैरा मुअज्जिन है तेरे मौला अली का, उसकी अजान शुरू होती, फिर जाते, औलाद अली भी तब जाती और अपने इमाम बाबा की इक्तदा में नमाज अदा करती। रिवायत उसकी है जिसके अलम उठाते हो। बस कहते मैंने 19वां रोजा रखा, रोजा के बाद मुसल्ले पे मैं बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, कान मस्जिद कूफा की तरफ लगे हुए थे कि इब्ने हुबैरा अल्लाह अकबर कहे तो मैं मस्जिद में जाऊं। जबर मशीयत के तहत मेरी आंखें बंद हो गई, राय तो रोया हाय रतन, मैंने बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा। अल्लाह अकबर, अला ज़मातुल्लाह। ए मौला क्या देखा? मैंने देखा कानल काबा कद सकतत, काबा गिर पड़ा है, काबे की दीवारें गिरी हैं, गर्द उठी है, आसमान से सफेद रंग के परिंदे उतरते हैं जो उस गर्द में खाक में अपने परों को आलूदा करते हैं, उड़ते भी जाते हैं और दर्दनाक बोलियों में कह रहे हैं अला अन्ना अलीअन क़द क़ुतिल, अला अन्ना अमीर अल मोमिनीन क़द क़ुतिल। लोगों अली मारे गए। अल्लाह मौला तेरा पुरसा कबूल करे। और यकीनन कबूलियत की सनद पहले मिलती है, आंसू बाद में आते हैं। मैं यहाँ एक जुमला बोला करता हूँ, दुआ किया करो, खुदा करे कोई किसी का नाज हो, कोई किसी का आसरा हो। बड़ा मान था अब्बास पे अली की बेटियों का, हुजरे तो हसनैन के भी थे वहां, लेकिन अली की बेटी हसनैन की तरफ नहीं गई, ख्वाब जारी था। पिलातु भी शाम वाली ने बाजू पकड़ के चल रहा, अब्बास अब्बास जी बीवी तू मुसल्ले पे सो रहा है, आसमान से आवाजें आ रही है। क्या आवाजें? आवाजें आ रही, अली मारे गए। लगता है फजा खला में मातम का शोर है। अब्बास जल्दी जा, मेरे बाबा की खैरियत पता कर और जल्दी लेके घर आना। मैंने यही पढ़ा है, पापोश नारायण अब्बास ने जेबे पा नहीं की, अमामा सर पे नहीं रखा, नंगे सर नंगे पांव तोड़े। अब पता नहीं गोश्त कहाँ है, पत्थर कहाँ है। दहलीज दर का मोड़ मुड़ रहे थे कि दामन को झटका लगा, मुड़ के देखा तो शाम वाली बीवी। अब क्यों रोका?
روکے گا عباس مسجد میں دیر نہ کرنا، دیر ہو گئی تو میں خود مسجد میں چلی آؤں گی، پھر بابا سے کہنا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر، عظمت اللہ۔ خدا تجھے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب عباس مسجد میں پہنچا کیا دیکھا؟ مصلی خون میں ڈوبا ہوا ہے، علی لیٹے ہوئے ہیں، چھاتی پہ دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین، باری باری بیٹوں کو چوم رہا ہے علی۔ پہلے تو ابا تھا، ہائے بابا کہہ کے عباس قدموں پہ گرا، پھر پاؤں چوم کے کہا بابا اللہ کرے گا میں تیرے صدقے میں چلا جاؤں گا، تو قیامت تک اپنی جوڑی کو پیار کرتے رہنا، لیکن جوڑی کے پیار سے پہلے اپنی پردہ دار بیٹی کا پیغام سن لے۔ کیا دروازے پہ آئی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے دیر ہو گئی تو میں مسجد میں چلی آؤں گی۔ کراچی والوں علی نے سننا تھا، پھر علی نے حسنین کو ہٹایا نہیں گرایا، گرا کے کہتے اللہ مسجد کا ماحول کھجا، میری پردہ دار زینب کھجا۔ یا علی آج شاہی بھی تیری، مسجد بھی تیری، صحابہ بھی تیرے، آنا گوارا نہیں۔ تب کیا گزری ہوگی جب شرابی کا دربار ہوگا اور ایک ایک سے کہہ رہی ہوگی کوئی چادر دے دو، تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، سر برہنہ کھڑی۔
کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں چن بابا مارتے سیں چن بابا مارتے سیں اے تیریاں جدائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں اے بے مثل نمازی اے روزہ دار بابا آنے دا واسطائی دیا روئے دساجا بے جرم تیرے سر تے دربار نے چلایا بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں 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 اے بے مثل نمازی اے روزہ دار بابا آنے دا واسطائی دیا روئے دساجا بے جرم تیرے سر تے ضربات نے چلایا بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں 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 چن بابا مارتے سیں چن بابا مارتے سیں اے تیریاں جدائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں تو خوش نصیب ہے بابا پترا جنازہ چایا ہر رسم پوری کیتی تابوت بھی بنایا ہر جانیاں نے رل کے زارا دیا کمایا بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں 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 تو خوش نصیب ہے بابا پترا جنازہ چایا ہر رسم پوری کیتی تابوت بھی بنایا ہر جانیاں نے رل کے زارا دیا کمایا بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں 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 چن بابا مارتے سیں چن بابا مارتے سیں اے تیریاں جدائیاں منتظر بابے دے کول یار جا پیسٹ کے لکھ دو آنکھیں بطول فیس بک جائیاں بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جائیاں
بابا مار دے سر کن بابا مار دے سر اے تیری جدایاں بابے دے کول جا کے آخر بطول جایا بابے دے کول جا کے آخر بطول جایا بابے دے کول جا کے آخر بطول جایا ہری دی ہے منائی دیا ہے تیرے نالے ایسی جتے کی روسی دکھیا دیا دارے دیا نو تیرے گھر چوں جے شادرانا آیا مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو